السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اسے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ہمسایہ ممالک بشمول ایران اور ازبکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ وہاں ایک پائیدار امن کا حصول ممکن ہو سکے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اگر افغانستان میں امن قائم نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف افغانستان مزید متاثر ہوگا بلکہ ہمسایہ ممالک کو اقتصادی اور تجارتی چیلنجز کے ساتھ ساتھ مزید افغان پناہ گزینوں کی آمد کا چیلنج بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے طالبان کے ہاتھوں علاقوں کے جاری نقصان کو وسائل کی کمی، خاص طور سے افغانستان کے دور دراز علاقوں میں سیکیورٹی چوکیوں کے لیے فضائی مدد نہ ہونے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ افغان ایئر فورس حالات پر قابو پانے کے لیے پھر سے منظم ہو گئی ہے۔ منگل کے روز انہوں نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ فرار ہونے والے کوئی 2300 افغان فوجی دوبارہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس میں شامل ہو گئے ہیں اور اب پھر طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ افغانستان کی مذہبی اسکالرز کی کونسل نے کابل میں اپنی ایک میٹنگ میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اور طالبان کو دعوت دی ہے کہ وہ افغانستان میں جنگ کے مذہبی طور پر جائز ہونے کے بارے میں اس سے مباحثہ کریں۔ افغانستان کے شمال میں طالبان کی جانب سے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر عوام کی ایک بڑی تعداد بشمول خواتین نے سیکیورٹی فورسز کی معاونت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل طالبان کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے اور وہ موجودہ نظام کا تسلسل چاہتی ہے تاکہ افغانستان کو خانہ جنگی سے بچایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں سول انتظامیہ اور پولیس کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کے مختلف علاقوں میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران تشدد کے مختلف واقعات میں مجموعی طور پر 60 افراد کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا اور تحقیقات کا حکم دیا۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف فیصلے کیے گئے۔ بھارت میں انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے تحت قید انسانی حقوق کے کارکن فادر اسٹین سوامی کے انتقال پر بھارت کے سماجی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 84 سالہ فادر اسٹین سوامی کی پیر کے روز حراست کے دوران ممبئی کے ایک نجی ہسپتال میں موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ پارکنسن یعنی راشے کے مریض تھے اور دیگر عوارض میں بھی مبتلا تھے۔ ممبئی کے مضافات میں بھیما کورے گاؤں کے مقام پر 1 جنوری سن 2018 کو ہونے والے تشدد کے معاملے کی جانچ کرنے والی تحقیقاتی ایجنسی NIA ان کی ضمانت کی مخالفت کر رہی تھی۔ پیر کے روز ممبئی کی ایک عدالت میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہو رہی تھی کہ اسی دوران ان کے وکیل نے عدالت کو مطلع کیا کہ فادر اسٹن سوامی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے 130 ملکوں کے درمیان تجارت پر عائد ٹیکسوں سے متعلق سمجھوتے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے اسے اقتصادی سفارتکاری کی عمدہ مثال سے تعبیر کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت چین، روس، بھارت اور G20 کے تمام ارکان سمیت دنیا کے 130 ممالک کارپوریشنوں پر کم از کم 15% ٹیکس لگانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی نوعیت کی کارپوریشنوں کو دنیا بھر میں ٹیکس کے کسی مناسب نظام کے تحت لایا جائے جس سے متعلقہ حکومتیں وہ اربوں ڈالر حاصل کر سکیں جو ماہرین کے بقول ہر سال اسی وجہ سے محروم ہو جاتی ہیں کیونکہ کارپوریشنز ٹیکس بچانے کے حربے استعمال کرتی ہیں۔
امدادی کارکنوں نے پیر کے روز میامی کے ساحلی علاقے میں منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے مزید 3 افراد کی باقیات نکال لی ہیں، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 28 ہو گئی ہے، جبکہ 117 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی ڈیلٹا قسم کے کیسز میں اضافے کے باوجود 19 جولائی کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم ان کے بقول اس سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ پیر کو لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم پابندیوں کو ہٹا دیں گے اور لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ معلومات کی بنیاد پر وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات سے متعلق خود فیصلے کریں۔ سول میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے ملک میں پیر کو 711 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ یہ مسلسل تیسرا دن ہے جب وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد 700 سے زائد رہی ہے۔ ان کیسز میں سے زیادہ تر سول کے میٹروپولیٹن کے علاقے سے سامنے آئے ہیں۔ ادھر انڈونیشیا نے پیر کو کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے اسے مزید آکسیجن درکار ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ آکسیجن کے سپلائر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سپلائی کورونا کے مریضوں کے لیے وقف کر دیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر مزید آکسیجن درآمد کرے گی۔ علاوہ ازیں مغربی یورپ کے ملک لگزمبرگ میں حکام نے پیر کو کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ لگزمبرگ کے وزیر اعظم ژیویئر بیٹل کی حالت خراب لیکن پریشان کن نہیں ہے۔ البتہ وہ ہسپتال میں ہی زیر علاج ہیں۔ انہیں برسلز میں یورپی یونین کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت سے واپسی کے بعد کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد اتوار کو انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ کورونا وبا کی بندشوں کے بعد معاشی سرگرمیوں کی بحالی سے امریکہ میں روزگار کے مواقع کی بہتات ہے، لیکن شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے روزگار افراد ملازمت کے حصول کے لیے پہلی جیسی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ کئی ایسے افراد جو برسر روزگار نہیں، وہ بھی پہلے سے زیادہ تنخواہوں کے خواہش مند ہیں یا کورونا وبا سے متاثر ہونے کے خدشے کے پیش نظر عوامی خدمات کی کمپنیوں میں کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ایمپلائمنٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کے اعلانات میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بے روزگاری کی صورت میں ملنے والی مالی فوائد میں کٹوتیوں سے آنے والے مہینوں میں اسامیوں پر بھرتی میں اضافہ ہوگا۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں پیر کو کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے سبب سڈنی میں موجود لاک ڈاؤن کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئندہ 2 روز کو نازک قرار دیا گیا ہے۔ سڈنی میں کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی مدت 9 جولائی کو مکمل ہو رہی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں پیر کو مقامی سطح پر کورونا کے 35 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو رواں برس اب تک کے سب سے زیادہ یومیہ کیسز ہیں۔ برطانیہ نے امیگریشن قوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل متعارف کروایا ہے، جس کے تحت ملک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کا غیر قانونی طور پر آنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت برطانیہ میں بغیر اجازت اور غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو 4 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد ان مہاجرین کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو چھوٹی اور خطرناک کشتیوں میں سوار ہو کر انگلش چینل پار کر کے برطانیہ آتے ہیں۔ اس نئے بل میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے موجودہ 14 سال جیل کی سزا کو سخت کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پاٹیل نے نئے نیشنلٹی اینڈ بارڈرز بل میں مجوزہ سخت ترامیم کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ملک میں پناہ گزینوں سے متعلق ناکام نظام کی درستگی ممکن ہوگی۔ جاپان میں شدید طوفانی بارشوں کے بعد مٹی کے تودے پھسلنے کے ایک بڑے حادثے کے بعد
امدادی کارکن لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لینڈ سلائڈ کے اس واقعے میں جاپان کے ایک ساحلی علاقے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بینکاک کے مضافات میں واقع ایک فیکٹری میں ہونے والے شدید دھماکے سے نزدیکی علاقوں میں مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور جلنے والے کیمیکلز کے زہریلے دھوئیں کے خدشات اور مزید دھماکوں کے امکانات کے باعث وسیع علاقے سے انخلا کرانا پڑا ہے۔ اس حادثے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ رینسم ویئر چلانے والے ہیکرز کے گروپ نے رینسم ویئر سے متاثر ہونے والے کمپیوٹر سسٹمز کو کھولنے کے بدلے $7 کروڑ کرپٹو کرنسی میں مانگ لیے ہیں۔ یہ مطالبہ اتوار کے روز ڈارک ویب میں مبینہ طور پر روس سے تعلق رکھنے والی ایک ویب سائٹ میں سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے روز دنیا بھر میں سینکڑوں نجی کمپنیوں اور سرکاری ایجنسیوں کے کمپیوٹر سسٹمز پر رینسم ویئر کا حملہ ہوا۔ رینسم ویئر ایک طرح کا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے حملہ آور ہیکرز کمپیوٹر نظام پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں کھولنے کے بدلے رینسم یعنی تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے پچھلے ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس حملے میں روس کا تعلق ہوا تو امریکہ اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ انہوں نے رپورٹرز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس حملے کا روس کو علم تھا یا اس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے تو میں یہ پیوٹن کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔